بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت پیاری اور بالکل سچی کہانی ہے۔ ہماری ایک بہت ہی پیاری بہن کی زبانی ہے جو پہلے ہندو تھی لیکن پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری نند نہ جانے کچھ دنوں سے کن مشکوک حرکتوں میں پڑ چکی تھی۔ جب بھی وہ باہر سے سلائی کڑھائی کا کام سیکھ کر واپس آتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی جلدی اور بے چینی سی دکھائی دینے لگتی تھی۔ وہ بڑی عجلت میں گھر کے سارے کام نپٹاتی اور سیدھی ہمارے اس چھوٹے سے گھر کے کونے میں بنی مٹی کی اس پرانی اور اندھیری کوٹھڑی کے اندر گھس کر اندر سے مضبوط کنڈی لگا لیا کرتی تھی۔ یعنی گھر کے کونے میں ایک مٹی کی پرانی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی تو وہ اس میں چلی جاتی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی اور وہ روزانہ اس تپتی ہوئی گھٹن زدہ کوٹھڑی میں دو گھنٹے گزار دیا کرتی تھی، جہاں نہ کوئی پنکھا تھا اور نہ ہی زیادہ روشنی کا کوئی انتظام تھا۔ اور جب بھی میں اس سے پوچھتی کہ تم اتنی دیر ادھر اس اندھیرے کمرے میں کیا کرتی ہو تو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور وہ مسکرا کر میری بات ٹالنے کی کوشش کرتی یا میرا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی کوشش کرتی۔ آخر کار میرے شک کا ایک دن پیمانہ لبریز ہو گیا اور ایک صبح جب وہ گھر پر موجود نہیں تھی تو میں نے 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد اس کوٹھڑی کی پشت پر لکڑی کی چھوٹی کھڑکی کو کھولا۔ بیک سائڈ پر ایک چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی لگی ہوئی تھی جو بڑی مضبوطی سے بند تھی۔ اس کو میں نے کھولا اور پھر اس کے تختے پر ایک باریک سوراخ کیا اور اس کے آگے لکڑی کا ایک ٹکڑا لگا دیا تاکہ وہ اندر جائے تو میں چمچ کی مدد سے اسے ہٹا کر دیکھوں کہ میری نند اکثر کمرے میں کرتی کیا ہے۔ دوپہر کو جیسے ہی وہ نہا دھو کر دوبارہ اس کوٹھڑی میں بند ہوئی تو میں نے دبے قدموں جا کر چمچ سے اس لکڑی کو تھوڑا سا ہلکا سا ہٹایا اور جیسے ہی ہٹایا اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ جب اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور حیرت کے مارے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام دیویکا تھا اور میرا تعلق شہر کے ایک انتہائی امیر، بااثر اور کٹڑ ہندو خاندان سے تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ مجھ سے میری 2 بڑی بہنیں تھیں جن کا نام رادھیکا اور کاجل تھے۔ ہمارے ابا ہم تمام بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہمارا ایک اکلوتا بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام راجیش تھا۔ ہمارے پتا جی کا پورے شہر میں بہت بڑا خاندانی کاروبار تھا جسے وہ بھائی کے ساتھ مل کر چلاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ٹھاٹ باٹ بہت شاہانہ تھے۔ گھر میں نوکروں چاکروں کے غول تھے، مہنگی گاڑیاں، عیش و آرام کی ہر سہولت موجود تھی۔ پتا جی اور راجیش کے سخت مزاج اور غصیلی طبیعت کی وجہ سے گھر کا ماحول ہمیشہ ایک خاص رعب اور دبدبے میں رہتا تھا۔ ابا ہمارے جو پتا جی تھے بظاہر وہ بہت غصے والے تھے لیکن وہ اپنی بیٹیوں سے محبت ضرور کرتے تھے۔ لیکن میں جو تھی میں سب سے چھوٹی تھی اور چھوٹی ہونے کے ناطے مجھے پتا جی کی طرف سے ہمیشہ ہر قسم کی آزادی ملی ہوئی تھی اور میری کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ اماں کسی بات پر مجھے روک ٹوک کرتی بھی تو ابا بالکل میرے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر بات خود پر لے لیا کرتے تھے۔ میری خوبصورتی کے چرچے بھی پورے خاندان اور میری دوستوں میں عام تھے، جس کا مجھے خود بھی بڑا غرور تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ پرتعیش زندگی میں بہت جلد ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ہمارے گھر کی مہنگی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور انہیں چلانے کے لیے 2 ڈرائیور یعنی 2 ملازم رکھے گئے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی اگر باہر جانا ہوتا تھا تو ملازم لے کر جاتے تھے، ان میں سے ایک ملازم جو تھا وہ کافی عمر رسیدہ تھا، جبکہ دوسرا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام امرت تھا اور وہ بھی ہندو تھا۔ وہ بھی ہندو مذہب سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ امرت ایک بہت ہی سادہ، سنجیدہ اور انتہائی پرکشش نوجوان تھا جو ہمیشہ نظریں جھکا کر خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور کبھی کسی نوکر یا گھر کے کسی فرد سے فضول بات بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے امرت کی یہی سادگی، ایمانداری، دھیما لہجہ میرے دل میں اترتا چلا گیا
اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے ہی گھر کے اس معمولی ملازم کو پسند کرنے لگی۔ میرے نزدیک یہ پیسے کا فرق کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انسان سب برابر ہوتے ہیں، مگر میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ اگر یہ راز میرے خاندان پر ظاہر ہو گیا تو وہ لوگ میری جان لے لیں گے۔ ابا کو پتہ چلا کہ میں ایک ملازم کو پسند کرتی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس لیے میں نے اس احساس کو اپنے دل کے سب سے گہرے اور اندھیرے کونے میں چھپا رکھا تھا کہ کسی کو بھی، یہاں تک کہ میری بہنوں کو بھی معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن میری روزمرہ کی بدلتی ہوئی عادات، چہرے کی چمک اور امرت کے لیے میرے دل میں جو جھکاؤ تھا اسے میری سب سے پہلے میری بڑی بہن رادھیکا نے محسوس کیا، جو بچپن سے مجھ پر بڑی گہری اور تیز نظر رکھتی تھی۔ اس کا مجھ سے پیار بھی بہت تھا اور وہ میرے ہر کاموں پر نظر رکھتی تھی اور مجھے مشورے بھی دیتی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کسی کام سے باہر جانے کے لیے اپنے قیمتی لباس اور زیورات پہن کر تیار ہو رہی تھی تو رادھیکا اچانک میرے کمرے میں آئی اور انتہائی سنجیدگی اور شکوک و شبہات بھرے لہجے میں پہلے میری طرف دیکھتی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دیویکا، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ میں نوٹ کیا کر رہی ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں مارکیٹ یا سہیلیوں کے ہاں جانا ہوتا ہے تو تم پرانے ڈرائیور جو کہ ہمارے لیے مختص ہے، ابا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جایا کرو جو عمر رسیدہ ہے، تم اس کو چھوڑ کر صرف امرت کو ہی ساتھ لے کر جاتی ہو۔ اور ایسا کیوں ہے کہ اکثر تم گھنٹوں گھر سے باہر بغیر کسی کو بتائے غائب رہتی ہو؟ یہ ساری باتیں میرے دل میں ایک شک کو جنم دے رہی ہیں، اور آخرکار یہ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ رادھیکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے تیکھے اور غصے والے انداز میں پوچھا تھا کہ میں ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ کہنے لگی کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں یا جو شک مجھے تم پر ہو رہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ میں نے اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو مشکل سے سنبھالا تھا اور میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں وہ میرے چہرے کے رنگ پڑ نہ لے۔ میں نے جلدی سے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دیدی، آپ کو بلا وجہ کی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بھلا ایک نوکر کے ساتھ میرا کیا جوڑ؟ وہ تو بس گاڑی تیز اور اچھے سے چلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹائم کا پابند ہے، جبکہ جو بڑا ڈرائیور ہے وہ کافی دیر لگا دیتا ہے، اس لیے اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، اور آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ رادھیکا نے مجھے وہیں سخت لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو دیویکا، کوشش کرنا کہ ایسی کوئی بات تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ آئے۔ میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا ایک معمولی اور ادنا ملازم ہے۔ ہمارے خاندان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ تمہارے جیسی امیر لڑکی کے ساتھ شادی کا خواب بھی دیکھ سکے یا تم مجھ سے محبت کرو۔ اس لیے اپنی حد میں رہنا، ورنہ اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ تم ابا اور راجیش کو اچھے سے جانتی ہو۔ میں نے اس وقت دیدی کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ دیدی، آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسے میں نے یقین دلایا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے اور بڑی غلط بات سوچ رہی ہے، مگر اندر سے میرا پورا وجود اس خوف سے کانپ اٹھا تھا کہ میرا یہ راز جو میں نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا اب زیادہ دن محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ شاید دن رات اسی طرح گزرتے گئے اور امرت کے لیے میری محبت ایک جنون میں بدل گئی تھی کہ جسے چھپانا اب میرے لیے بالکل ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا۔ اور اسی دوران مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ اگلے ہی چند دنوں میں امرت کی سالگرہ آنے والی ہے۔ وہ ایک غریب لڑکا تھا، اس نے آج سے پہلے کبھی اپنی سالگرہ کا دن نہیں منایا تھا۔ میں نے اپنے خاندانی رعب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری چھپے شہر کے ایک مہنگے مال سے اس کے لیے ایک قیمتی گھڑی اور خوبصورت تحفے کے طور پر ایک لباس خریدا تھا، اور ایک دوپہر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے میں نے بند کر لیا۔ انتہائی خوشی اور اشتیاق کے ساتھ اس سرپرائز گفٹ کو چمکیلے کاغذ میں پیک کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے سرپرائز دوں اور پھر اس کے چہرے پر آتی ہوئی اس خوشی کو دیکھوں۔
تاکہ مجھے اچھا لگے۔ میں ابھی اسی تحفے کو آخری شکل دے رہی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ جب میں اسے سرپرائز گفٹ دوں گی تو اسے کیسا لگے گا کہ اچانک میری بڑی بہن رادھیکا بغیر دستک دیے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے دھڑ دھڑاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور مجھے یوں چھپ چھپا کر گفٹ پیک کرتے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سوال کیا کہ دیویکا، یہ قیمتی تحفہ اتنی رازداری اور اکیلے میں کس کے لیے پیک کیا جا رہا ہے؟ اس کو یوں اندر زبردستی دروازہ کھول کر آتے دیکھ کر میں ہڑبڑا گئی اور میں نے اپنے چہرے کی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس گھڑی کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ دیدی، یہ میری کالج کی ایک بہت ہی خاص اور قریبی سہیلی کی سالگرہ ہے۔ میں نے کل اس کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے اور یہ سارے گفٹ میں اس کے لیے تیار کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو فکر کرنے یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر رادھیکا میری اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی پر بالکل یقین نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھڑی پر پڑ گئی تھی۔ حالانکہ جو سوٹ تھا، جو لباس تھا، اسے تو میں نے چھپا لیا تھا، لیکن اس نے گھڑی دیکھ لی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ گھڑی مردانہ تھی۔ اس نے اسی وقت خاموشی سے میرا پیچھا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور مجھے اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں وہ تحفہ اپنے بیگ میں چھپا کر امرت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور کالج کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی تو نہ جانے کب رادھیکا نے موقع پا کر دوسرے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور ہماری گاڑی کے پیچھے گاڑی رکھتے ہوئے گاڑی ہمارے پیچھے لگا دی اور میں ان تمام سازشوں سے بالکل بے خبر امرت کو لے کر شہر کے ایک پرسکون اور عالی شان ہوٹل کے کونے میں جا پہنچی تھی۔ آج کا کھانا بھی میری طرف سے تھا اور میں نے اپنی جیب سے پیسے دے کر اس کی سالگرہ کا کیک بھی منگوایا۔ اسے کیک کاٹا اور میں نے اسے وہ قیمتی تحفہ دیا تو امرت حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا بھی کہ وہ اتنے مہنگے گفٹ نہیں لے سکتا اور ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رادھیکا کسی طوفان کی طرح وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے وہیں تماشا کھڑا کرنے کی بجائے انتہائی حقارت غصے سے مجھے دیکھا اور خاموشی سے گھر لوٹ گئی تاکہ پتا جی کے سامنے ہی میری بربادی کا سامان کر سکے۔ اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے 2 منٹ کے اندر میرے پیچھے گھر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں ہوٹل سے نکل کر ڈری سہمی قدموں کے ساتھ گھر پہنچی تھی تو رادھیکا نے پہلے ہی میرے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے امرت سے کہا تھا کہ مجھے دروازے پر اتار دو، گاڑی وہیں کھڑی کر دو اور تم گھر چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ رادھیکا نے پورے گھر کو سر پر اٹھا دیا تھا اور ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ماتا جی کو بلایا اور پھر میرے اور امرت کے تعلقات کا ایک سچ رو رو کر اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پتا جی اور میرے بڑے بھائی راجیش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ راجیش تو غصے اور خاندانی غیرت کے نام پر بالکل آپر سے باہر ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہمارا بھائی تھا اور وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی بہن کسی نوکر کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ اس نے طیش میں آ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا، جس سے میرے ہونٹ سے خون نکل آیا اور وہ مجھ پر چیختے ہوئے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی ایک معمولی 2 ٹکے کے نوکر کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے؟ تم نے تو ہمارے اتنے بڑے خاندان کی عزت اور پتا جی کی پگڑی مٹی میں ملا دی۔ تمہیں کوئی کام کا لڑکا نہیں ملا، میں اس نوکر کی بوٹیاں تک نوچ ڈالوں گا۔ بھائی کے اس وحشیانہ رویے اور ہاتھ اٹھانے پر میرے اندر کی ضد، خاندانی انا اور جذباتیت ایک ساتھ جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پورے گھر کے سامنے اونچی اور چیلنجنگ آواز میں کہہ دیا تھا کہ ہاں کرتی ہوں، میں امرت سے محبت کرتی ہوں اور میں شادی بھی اسی سے کروں گی تو صرف اور صرف اسی کے ساتھ ہی کروں گی۔ کوئی مجھے نہیں روک سکتا اور نہ ہی کوئی مجھے روکے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں جس کے ساتھ چاہوں شادی کروں۔ راجیش نے غصے سے لال پیلا ہو کر
पिता जी की बंदूक उठा ली और कहा कि अगर तुमने दोबारा उस शख्स का नाम भी अपनी जुबान पर लाया तो मैं उसे भी गोली मारूंगा और तुम्हें भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये हौलनाक मंजर देखकर पिताजी जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने राजेश का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया और फिर मेरी तरफ घूमकर इंतहाई सर्द, बेरहम और सख्त लहजे में कहा कि राजेश, रुक जाओ, बंदूक की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इससे बात करता हूँ। इस लड़की ने अपना अंजाम खुद ही चुन लिया है तो इसके सामने मेरी भी एक शर्त है। मैं राज़ी हूँ, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए राज़ी हूँ। फिर पिताजी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था कि अगर तुम उस ड्राइवर से शादी करना चाहती हो तो शौक से करो, मुझे या हमें में से किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन याद रखना कि आज के बाद तुम्हारा इस घर, इस दौलत और इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अगर वो तुम्हें जैसी ज़िंदगी देगा तुम उसी के साथ रहोगी और तुम हमारे लिए आज ही से मर चुकी हो। हम दोबारा तुम्हारा चेहरा भी देखना पाप समझेंगे। माताजी ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए मेरे पाँव तक पकड़ लिए, मुझे बड़ी समझाने की कोशिश की, बार बार कह रही थी कि देविका, अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी उस नौकर के पीछे बर्बाद मत करो बच्ची, तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी हो और कितनी गलत बात कर रही हो। अमीर लड़कियों के घर नौकरों के साथ नहीं बसते मेरी बच्ची, कुछ अकल से काम लो। लेकिन मैं अपनी ज़िद और मोहब्बत के जुनून में इतनी अंधी हो चुकी थी और मैंने पिताजी की आंखों में आंखें डाल कर कह दिया कि मुझे आपकी ये सख्त शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं समीर घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन शादी मैं सिर्फ अमृत से ही करूंगी। और यूँ उसी वक्त मेरी शादी उस मामूली ड्राइवर अमृत से करवाकर मुझे सिर्फ चंद कपड़ों में हमेशा के लिए घर से धुतकार कर निकाल दिया गया था। मेरे माँ बाप ने फिर मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं खाया और शादी के फ़ौरन बाद पिताजी ने अपने असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए अमृत को नौकरी से निकलवा दिया था, जो ड्राइविंग के बाद वो करता था। वो ड्राइविंग के बाद एक जगह पर छोटी सी नौकरी करता था जिससे उन्होंने निकलवा दिया, जिसकी वजह से हम लोग शदीद माली बहरान का भी शिकार हो गए। और जब अमृत मुझे एक पुराने रिक्शे में बिठाकर अपने मोहल्ले में लाया था, अपने घर में लेकर आया और मैंने उसके घर में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए पछतावे की गहरी लहर मेरे अंदर दौड़ गई थी कि मैं इतने बड़े महल को छोड़कर आखिर कहाँ आ गई हूँ। वो एक इंतहाई छोटा, बोसीदा और टूटा फूटा सा मकान था जिसकी मिट्टी की दीवारें हमारी गुर्बत का मुंह बोलता सबूत थी। एक बार तो वहां आकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि मैं इस तरह के माहौल में रहने की आदी नहीं थी। अमृत के माता पिता का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और घर में उसकी 14 साला छोटी बहन थी जिसका नाम मीना था। अमृत अपनी उस मासूम बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसने मुझे मिलवाया तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी और दिन रात उसी की खुशी के लिए ड्राइविंग की सख्त मेहनत किया करता था। अब चूँकि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमृत की हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी तो मुझे बिल्कुल ही अपने घर से फारिग कर दिया था। चुनाचे मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसी टूटे फूटे मकान में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मेरी नंद मीना बहुत सुघड़ और फर्माबरदार लड़की थी और अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। सुबह सवेरे उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, घर के तमाम छोटे बड़े काम वो खुद ही कर लिया करती थी और मुझे देर तक सोने की आदत थी, जिसकी वजह से मैं सोती रहती थी और मुझे काम काज की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी और कभी भी उसके माथे पर बल नहीं आया था कि वो घर के सारे काम करती है और मैं आराम करती थी। लेकिन वहाँ का रूखी सूखी रोटी का खाना पीना देखकर अक्सर मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं वो सब खाऊं जो वो गरीब लोग खाते थे, मगर भूख मिटाने और पेट भरने के लिए मजबूरन मुझे वही खाना पड़ता था। कुछ ही अरसे बाद अमृत की ईमानदारी की वजह से एक और सेठ के यहाँ गाड़ी चलाने की भी उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जहाँ उसने उसे पूरे दिन के लिए रखना शुरू कर दिया और उसकी तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा लगा दी थी।
اور آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے، اور کبھی کبھار تو امرت اب میری پسند کی کوئی چیز بھی لے آیا کرتا تھا۔ مالی حالات بہتر ہونے کے بعد مینا نے محلے کی ایک ہندو خاتون کے پاس جا کر سلائی کڑھائی کا کام، روایتی کام جو تھا وہ سیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے سلائی کڑھائی سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بھی گھر کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب وہ کام سیکھ کر واپس آتی تھی تو اس کی حرکات و سکنات مشکوک اور بدلی بدلی سی ہو جاتی تھی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کے ایک کونے میں مٹی کی ایک پرانی اور اندھیری کوٹھری سی بنی ہوئی تھی۔ امرت بتاتا تھا کہ پہلے اس میں ہم لوگ دانے وغیرہ، گندم جو ہوتی ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ مینا جیسے ہی باہر سے گھر آتی تھی، وہ بڑی جلدی گھر کے باقی کام نپٹاتی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی سی ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے کاموں سے فارغ ہو جائے۔ وہ بھاگ دوڑ کر کام کرتی، کھانا بھی میرے آگے رکھ کر وہ جلدی سے اس کوٹھری کا رخ کرتی تھی۔ وہ روزانہ اس بدبودار اور اندھیری کوٹھری کے اندر جاتی اور اندر سے مضبوطی سے کنڈی لگا کر 2-3 گھنٹے گزار دیا کرتی تھی، جس پر مجھے شدید حیرت ہوتی تھی کہ آخر وہ اس تپتی ہوئی کوٹھری میں کرتی کیا ہے، کیونکہ وہاں پنکھا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرا زبر ٹوٹ گیا اور میں نے اس سے صاف صاف پوچھ لیا کہ مینا، آخر تم اس کوٹھری میں اتنی دیر بند کیوں رہتی ہو؟ دروازہ اندر سے بند کرتی ہو اور کیا کرتی رہتی ہو؟ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کہنے لگی، نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ شک کر رہی ہیں۔ میں تو بس وہاں کچھ دیر سکون سے آرام کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور حیرت سے کہا کہ وہاں تو نہ کوئی پنکھا ہے، نہ روشنی ہے، بلکہ صرف ایک ٹوٹی پھوٹی سی چارپائی پر تم اپنا اچھا بھلا کمرہ چھوڑ کر ادھر آرام کرنے جاتی ہو، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو مینا نے میری بات کو ہنستے ہوئے ٹال دیا اور کہنے لگی، بھابھی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کو کیا پتا مجھے وہاں کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں؟ اس کے اس رویے نے میرے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی بات گھومتی رہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن اپنی جو تھا سوچ سے مجبور ہو کر میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں مینا کا پیچھا کرنا ہوگا اور یہ پتہ لگانا ہوگا کہ وہ بند دروازے کے پیچھے آخر کرتی کیا ہے۔ اس مٹی کی کوٹھری کی پشت پر ایک بہت ہی چھوٹی سی پرانی کھڑکی بنی ہوئی تھی، جو کبھی کھولی نہیں گئی تھی، جو اندر سے لکڑی کے ایک مضبوط تختے سے مستقل طور پر بند کر دی گئی تھی۔ ایک صبح جب مینا ہمیشہ کی طرح اپنا سلائی کا کام سیکھنے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی اور وہ آنے ہی والی تھی اور امرت بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، تو میں نے موقع پا کر اس کوٹھری کے باہر کا رخ کیا۔ پہلے میں نے اس کے اندر کا جائزہ لیا اور پھر میں نے اوزار لیے اور اس کھڑکی پر پورے 2 گھنٹے کی سخت محنت کی اور مشقت کی۔ آخر کار میں نے اس پرانی لکڑی کے تختے کو اکھاڑنے میں کامیابی حاصل کر ہی لی۔ وہ مٹی میں اتنی مشکل میں دھسا ہوا تھا کہ اسے نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اس لکڑی کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا تاکہ اندر کا منظر جو ہے وہ صاف نظر آ سکے، اور پھر اس تختے کو دوبارہ اسی جگہ ایسے فٹ کر دیا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کی چینجنگ کی گئی ہے۔ اب میرا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی مینا اندر جا کر کنڈی لگائے گی، میں باہر سے چمچ کی مدد سے اس لکڑی کو تھوڑا سا ہٹا کر اندر جھانک لوں گی کہ آخر وہ اتنی دیر کمرے میں کیا کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت مینا گھر لوٹی۔ پہلے کی طرح اس نے آتے ہی جلدی گھر کا بقیہ کام نپٹایا تھا، کیونکہ میں سو کر تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی۔ میں نے وہ کوٹھری کی لکڑی کا کام کیا تھا اور آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کام نپٹایا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے اور بڑی رازداری سے اس مٹی کی کوٹھری کے اندر چلی گئی تھی۔ میں دبے قدموں باہر پہنچی۔ میں نے ہاتھ میں چمچ لیا اور بڑی احتیاط سے اس لکڑی کا ٹکڑا تھا نا، اس کو سوراخ کے سامنے سے بالکل تھوڑا سا سرکا کر میں اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے سوراخ سے جب میں نے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔
मीना उस टूटी हुई चारपाई पर एक साफ सुथरी चादर उस पर बिछाई हुई थी और दूसरी तरफ मुंह करके यानी काबा शरीफ की सिमत रुख किए बैठी थी और बाकायदा हिलते हुए इंतहाई अकीदत से कुछ पढ़ रही थी। उसके पढ़ने की आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं काफ़ी देर हैरत और शशोपंच के आलम में उसे देखती रही कि ऐसा आखिर वो क्या पढ़ रही है। एक बार तो मुझे लगा कि शायद वो कोई किताब पढ़ रही है, वो पढ़ना लिखना चाहती है ताकि आगे बढ़ सके, लेकिन इतना छुप छुपा के क्यों पढ़ती थी जिसके लिए उसे छुप छुपा कर यहाँ आना पड़ता था। मैं अभी देख ही रही थी कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब उसके उठने का वक्त हो गया था, क्योंकि वो 2 घंटे पढ़ती थी और 2 घंटे उसे हो चुके थे। तभी मैंने देखा कि वो जल्दी से अपनी जगह से उठी थी। उसने जिस किताब को बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से अपने सीने से लगा रखा था, जब उसने सीधा किया तो वो कोई आम किताब नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे पढ़ना लिखना आता था, तो जब मैंने देखा कि बल्कि वो तो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक था। ये देखकर मैं हैरत और खौफ की शिद्दत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मीना तो एक कट्टर हिंदू ख़ानदान की लड़की है। मेरा शौहर जो है वो हिंदू है और ये मीना को क्या हुआ कि ये कुरान पाक पढ़ रही है, जिसका साफ मतलब ये था कि वो चोरी छुपे या तो मुसलमान हो चुकी थी और घर में बताना नहीं चाहती थी। मैंने देखा कि उसने अपने सर से वो सफ़ेद दुपट्टा उतारा था जिसे ओढ़ कर वो तिलावत कुरान पाक कर रही थी। उसमें कुरान पाक को इंतहाई एहतराम से लपेटा था और उस मट्टी की कोठरी की दीवार में बनी हुई एक छोटी सी मट्टी की सुराखदार अलमारी यानी कि जो ताकचा बना होता है, उसे अंदर से बहुत अच्छे तरीके से छुपा दिया था कि किसी की उस पर नज़र न पड़ सके। उसके बाद उसने अपना वही पुराना दुपट्टा दोबारा सर पर ले लिया था और वो चारपाई पर पड़ी हुई सफ़ेद चादर तह लगाकर एक साइड पे रख दी थी और कोठरी का दरवाज़ा खोलकर आम सी हालत में बाहर निकल आई थी। उसकी इस हरकत पर मेरे अंदर ख़ानदानी गैरत और शदीद गुस्से की आग भड़क उठी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अच्छा, तो ये घिनौनी हरकत थी जो ये इस अंधेरी कोठरी में बैठ कर किया करती है। ये मुसलमान हो चुकी है और इसके भाई को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना बड़ा सच अपने सगे भाई और मुझसे छुपा रही है। मैंने दिल ही दिल में पक्का फ़ैसला कर लिया कि जैसे ही अमृत नौकरी से घर लौटेगा, मैं उसे मीना की इस सनसनीखेज़ हकीकत से फ़ौरन आगाह कर दूंगी। हमारे यहाँ इस तरह किसी लड़की का बिना बताए मुसलमान हो जाना, अक्सर कुछ लड़कियाँ जो थीं वो लड़कों के पीछे मुसलमान हो जाया करती थीं, तो घर में उनका दाखिला मना हो जाता था। उस दिन अमृत को सेठ की तरफ से छुट्टी ना मिल सकी और उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो अगली सुबह ही घर पर आ पाएगा, आज घर नहीं आएगा। मुझे उस वक़्त शदीद गुस्सा आ रहा था और दिल चाह रहा था कि अकेले ही मीना से बात पुरस करूं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया कि जब उसका सगा भाई मौजूद है तो फिर वही उससे आकर हिसाब करेगा, मेरा करना बनता नहीं है। और इसी शाम अमृत ने मुझे दोबारा फ़ोन किया। वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, तो वो काफ़ी दिनों से एक अच्छी निजी स्कूल में मेरी मुलाजमत के लिए बातचीत कर रहा था। उसने उस सेठ को कह रखा था जिसकी वो ड्राइविंग करता था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसे कोई जॉब दिला दें। तो फिर उसने चहकते हुए खुशखबरी सुनाई थी कि तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है, मुझे एक नामवर स्कूल में बतौर उस्तानी रख लिया गया है, जहाँ मेरी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा शानदार होगी। वो कहने लगा कि अब हमारी गुर्बत के दिन ख़त्म हो गए देविका, अब ये पुराना मकान हम खाली कर देंगे और शहर में एक अच्छा सा किराए का मकान लेंगे और जहाँ मैं अपनी बीवी को खुश रखूँगा। मैं उसकी खुशी देखकर फ़ोन पर तो मुस्कुरा रही थी, मैं उसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी। दिल चाहता था कि उससे सच बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि उसका घर आना ही बेहतर रहेगा। जब सामने बैठकर बात की जाए तो और होती है। अमृत ने मुझे स्कूल का नाम और पता समझा दिया और कहा कि मुझे आते कल शाम हो जाएगी, क्योंकि आज सेठ का इरादा नहीं है मुझे घर भेजने का। मैं उसके साथ कहीं दूर जा रहा हूँ, इसलिए तुम सुबह याद से स्कूल चली जाना। और अगले दिन मैं स्कूल तो चली गई, लेकिन मेरा सारा ध्यान मीना की तरफ रहा था और मैं शदीद बेचैनी से शाम होने का और अपने शौहर के लौटने का इंतज़ार करने लगी थी।
جب جیسے ہی شام ڈھلی میں گھر کے دروازے کے پاس نظریں جمائے امرت کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ مینا کھانے پکانے میں مصروف تھی اور میں آرام سے بیٹھی دروازے کو تک رہی تھی کہ اچانک باہر دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر کنڈی کھولی تو سامنے امرت مسکراتا ہوا کھڑا تھا، اور مجھے یوں بھاگ کر کنڈی کھولتے دیکھ کر اور مجھے یوں بے صبری سے کھڑا دیکھ کر مذاق میں کہنے لگا کہ ایک دن کی چھٹی کیا نہیں ملی؟ تم تو میرا انتظار ایسے کر رہی ہو جیسے میں 20 دن بعد گھر لوٹا ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا کہ مجھے سچ میں ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تم نہ جانے کتنے دنوں کے بعد گھر لوٹے ہو۔ پھر میں نے اسے پانی پلایا، اور جب وہ تھوڑا سکون ہوا تو لیٹ گیا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں۔ کل سے تمہارا میں انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کل سے مجھے اس بات نے بے چین کر رکھا ہے۔ بات جو بتانا چاہتی ہوں اسے ذرا حوصلے سے سننا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ تمہاری لاڈلی بہن مینا مسلمان ہو چکی ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے چھپ کر قرآن پاک پڑھتے دیکھا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو یہ بات سنتے ہی امرت کی آنکھیں غصے سے ایک دم سے لال ہو گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا کر اونچی آواز میں مینا کو پکارنے لگا تھا، اور مینا تو جیسے ہی اس نے اس کی آواز سنی شک میں مبتلا ہو گئی اور ڈری سہمی کمرے سے باہر آئی تھی، اور امرت نے اسے سخت سوال کیا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں اعتراف کیا تھا کہ ہاں، میں ہو چکی ہوں مسلمان، کیونکہ مجھے یہ مذہب سچا اور بہت پسند ہے۔ میں جہاں سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے جاتی ہوں وہ مسلمان عورت ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ امرت نے طیش میں آ کر کہا کہ یہ مذہب ابھی کے ابھی چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، اور ہمارے خاندان کا یہ دین نہیں ہے، تم جانتی ہو اچھے سے۔ مگر مینا اپنی بات پر اڑی رہی اور کہنے لگی، بھائی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چاہے آپ مجھے جان سے کیوں نہ مار دیں، میں آپ سے بے شک بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ امرت غصے سے بالکل آپے سے باہر ہو گیا، اور جیسے ہی وہ غصے سے اٹھا وہ مینا پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اچانک اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ غش کھا کر نیچے گر پڑا اور شدید درد سے کراہتا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اسے دل کا ہولناک دورہ آ پڑا تھا، اور وہ 2 دن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میرا وہ شوہر جو مجھے محبت سے اس گھر میں لایا تھا، مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ امرت کی اچانک موت سے میری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی، اور مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس صدمے کے بعد مجھے اپنی نند مینا سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اس منحوس کی وجہ سے میرے سہاگ کی جان گئی ہے، اس نے ہی میرے شوہر کو مارا ہے۔ اگر میں امرت کو پھر دل میں سوچتی تھی کہ اگر میں امرت کو اس وقت نہ بتاتی، وہ ہارا 2 دن کے بعد گھر آیا تھا اور میں نے آتے ہی اسے بتانا شروع کر دیا تو شاید اس نے غصہ کر لیا، اور وہ آج شاید غصہ نہ کرتا تو آج زندہ ہوتا۔ اب مجھے مینا کی صورت دیکھنا بھی زہر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسی عورت نے میری شوہر کی جان لی ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتی میں اسے گندی گالیوں سے نوازتی، گھر میں جو بھی چیز ہاتھ میں آتی تھی میں اسے اٹھا کر مارنے لگ جاتی تھی، اور وہ روتی ہوئی آگے سے بھاگ جاتی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ روزانہ خاموشی سے سارا گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی اور دور سے ہی میرے سامنے کھانے کے برتن رکھ کر چلی جاتی تھی کہ میں بھوکی نہ رہوں۔ وہ جانتی تھی کہ میں صدمے میں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ میرا خیال رکھتی تھی، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ میں شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو چکی تھی، اور اسی حالت میں میں نے تنہائی اور ماتم میں پورے 2 مہینے گزار دیے تھے۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ ان 2 مہینوں میں گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے، وہ گھر کا سامان کیسے لاتی رہی ہے، مینا پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ میں نے کبھی اس سے ایک لفظ نہیں پوچھا تھا۔
2 مہینوں کے بعد جب مجھے تھوڑا سا ہوش آنے لگا، جو میں صدمے سے تھوڑا باہر آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ مجھے اب اسکول کی نوکری پر واپس جانا چاہیے، کہیں وہ مجھے نکال نہ دیں تاکہ میں اپنی زندگی کو سنبھال سکوں۔ امرت تو دنیا سے چلا گیا، لیکن میرے دل میں مینا کے لیے انتقام کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ یہ وہ مذہب چھوڑ دے تو میں اسے مجبور کروں گی کہ یہ اسلام چھوڑ دے۔ ایک صبح جب مینا ہمیشہ کی طرح اس مٹی کی کوٹری کے اندر موجود تھی تو میں نے باہر سے چپکے سے ایک بڑا سا تالا لگا دیا کہ وہ اندر ہی قید رہے، اسے سزا ملے، شاید اسے اندازہ ہو کہ اس نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ خود اسکول کی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ سارا دن اسکول میں پڑھاتے ہوئے بھی میرے دماغ میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ وہ اندر بھوکی پیاسی ہوگی، نہ جانے اس نے دروازہ پیٹا ہوگا، شور مچایا ہوگا۔ مگر جب میں شام کو واپس لوٹی اور تالا کھولا تو مینا خاموشی سے بنا کوئی شکایت کیے، بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی۔ خاموشی سے باہر قدم رکھا، اس نے دوبارہ گھر سے صاف صفائی کی، کام وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس کی یہ خاموشی دیکھ کر میرا غصہ مزید بھڑک اٹھتا تھا۔ میں اسے زوردار دھکا دیا، اس کے بال پکڑ کر اسے بے دردی سے مارنے لگ گئی۔ میرا دل کرتا تھا کہ وہ کچھ بولے، وہ مجھے کچھ کہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہاں تک کہ چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر میں نے اس کے پیروں پر داغنا شروع کر دیا تھا کہ وہ تکلیف کی ہر حد پار کر رہے، لیکن اس کے صبر کا یہ عالم تھا کہ وہ اس بدترین تشدد پر بھی مسکراتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتے تھے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں جاتی تھی۔ اس کے منہ سے میرے لیے ایک بھی برا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ جب اس کے صبر کی انتہا ہو جاتی، وہ درد ناقابل برداشت ہو جاتا، تو وہ وجود سحر میں ڈوب کر بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کرتی تھی، جس کی آواز سے مجھے الجھن سی اور چڑ سی ہونے لگتی تھی، اور پھر میں اس سے پیچھے ہٹ جاتی تھی اور میں چیخ کر کہتی تھی کہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں اس پر روزانہ طرح طرح کے ظلم اٹھانے لگی تھی۔ جو مجھ سے ہو پاتا تھا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی تھی۔ ہر ستم جو کوئی سوچ سکتا تھا میں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ میں نے اس پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام چھوڑ دے اور میرے ساتھ اسکول میں پڑھانے چلے، تاکہ ہم اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر سکیں، کیونکہ اسی دوران مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں، اور یہ خوشی مجھے میرے شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد ملی تھی۔ میرے پیٹ میں امرت کی نشانی تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ کاش مینا سدھر جائے، کاش وہ سدھر جائے، وہ اسلام کو چھوڑ دے اور پھر ہم دونوں مل کر کچھ کما سکیں، وہ میرے ساتھ مل کر کام کرے، کیونکہ آنے والے بچے کی پرورش کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جس دن سے مینا کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرے اپنے اور ماتا پتا مجھے پہلے ہی مرا ہوا تسلیم کر چکے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناتا نہ صرف توڑ لیا تھا، کبھی مجھے فون کر کے بھی میری ماں تک نے حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں اب اپنی نند مینا پر ظلم اور تشدد کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ میرا دل ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی مجھے لگتا تھا کہ بس اسی کا قصور ہے اور اس کی جان لے لوں میں۔ میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اس کے حوصلے توڑ کر اسے نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور کر دوں، کیونکہ میرے دل و دماغ پر ایک بات مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی کہ اس کے اسی فیصلے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی، میرے معصوم شوہر امرت کی جان چلی گئی۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتی تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھوں اور اس کا گلا دبا دوں، کیونکہ میری نظر میں وہ ہنستی کھیلتی بستی دنیا کی میری واحد قاتل تھی وہ، اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن مینا بلا کی صابر تھی، ٹھنڈے مزاج اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ وہ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو میں اس گھر میں آئی تھی، تب بھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، ہاں میری عزت بہت کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ جتنا بھی وحشیانہ سلوک کرتی، اسے مارتی پیٹتی، تو اس نے کبھی پلٹ کر میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی میری کسی دی ہوئی تکلیف پر اس نے کبھی مجھے برا بھلا کہا، اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی بد دعا دی۔ وہ سب خاموشی سے سہ جاتی تھی۔
ایک دن جب میں تھک ہار گئی، میں نے دیکھا کہ اس پر جتنا مرضی ظلم کر لو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ تھک ہار کر میں رک جاتی ہوں تو وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی ہے اور انتہائی دھیمے اور پردرد لہجے میں مجھ سے کہتی ہے کہ بھابھی آپ مجھ پر جتنا چاہے ظلم کر لیں، لیکن ایک بار سچے دل سے سوچیں تو صحیح، آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ میں ہر دعا میں یہی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی اسلام کی روشنی سے منور کر دے۔ یہ بہت ہی پیارا، سچا اور امن کا دین ہے، لیکن اس کی یہ باتیں سن کر میرا غصہ دوگنا ہو جاتا تھا۔ اور ایک دن تو مجھے اس پر اتنا طیش آیا کہ جب وہ اس پرانی مٹی کی کوٹری کے اندر چلی گئی کام کرنے کے بعد، تو میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور باہر سے بڑا سا دروازے پر ایک مضبوط تالا لٹکا دیا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب میں یہ تالا کھولوں گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ بھوکی پیاسی مرے گی تو خود ہی اپنا مذہب چھوڑ دے گی۔ میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک یہ نہیں چھوڑے گی میں اسے باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی اور اسے اسی اندھیرے میں سڑنے دوں گی، اور بھوکی پیاسی جب رہے گی تو خود ہی 2 دن میں اسے عقل آ جائے گی۔ اسی ہولناک رات میں نے غصے میں آ کر کوٹری کا تالا بالکل رات کو میں نے کھولا ہی نہیں، اور اس نے نہ دروازہ بجایا نہ اس نے شور مچایا، بلکہ وہ دروازے پر آئی ہی نہیں۔ اور اگلی صبح جب میں اسکول پہنچی تو مجھے اچانک انتظامیہ کی طرف سے بچوں کے ایک لازمی تعلیمی ٹرپ پر دوسرے شہر جانا پڑ گیا، کیونکہ جو ٹیچر تھی وہ ٹرپ کے ساتھ جا رہی تھیں، ان کا کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا، تو پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا، جہاں مصروفیات اور دوری کی وجہ سے ہمیں پورے 3 سے 4 دن لگ گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں بچوں کے ساتھ گھومتے گھماتے اور بچوں کو سنبھالتے ہوئے میرے دل میں ہولناک وسوسے اور ڈراؤنے خیالات جنم لے رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر بری طرح ڈر رہی تھی کہ وہاں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جسے میں فون کر سکوں کہ وہ تالا کھول دے، اور وہ 2 دن سے اس بند تپتی ہوئی اندھیری کی کوٹری میں بنا کھائے پیے یقیناً تڑپ تڑپ کر مر چکی ہوگی، اور اگر وہ سچ میں مر گئی تو میں اس کی لاش کا کیا کروں گی، اسے کہاں چھپاؤں گی، اسے کہاں دفناؤں گی؟ اور اگر محلے میں یا پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسے قید کر کے اس کی جان لی ہے تو نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ اور میں پریگننٹ بھی تھی تو مجھے آنے والے بچے کی بھی فکر تھی، کہیں میں عمر بھر کے لیے قید میں نہ چلی جاؤں۔ انہی خوفناک سوچوں اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ جب میں چوتھے دن شام کو گھر لوٹی، جب ہم شام کو واپس آئے تو میں گھر آئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے جلدی سے کوٹری کا وہ بھاری تالا کھولا۔ جیسے ہی میں نے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، اور میں حیرت کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب گئی تھی جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مینا انتہائی پرسکون اور نورانی چہرے کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ وہ سجدہ دیتی نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور اس پرانی اور مٹی کی پرانی کوٹری سے ایک ایسی نایاب، مسحور کن اور غیبی خوشبو آ رہی تھی جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ جو کبھی میں نے اتنی زندگی میں نے مہنگے مہنگے پرفیومز لیے تھے، لیکن اتنی پیاری خوشبو کسی میں نہیں تھی، اور وہ خوشبو مجھے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں بالکل بے بس ہو گئی، بے بس ہو کر اس غیبی شہر میں اس کے قریب کھینچتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دعا مانگنے اور نماز پڑھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میرے آنے اور دروازہ کھلنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ اس کے پورے وجود کے گرد روشنی کا ایک چمکدار اور بڑا سا ہالہ بنا ہوا تھا، جیسے کسی خوبصورت روشنی نے کسی کو اپنے حصار میں لے رکھا ہو۔ جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی چارپائی کے پاس ایک بڑی سی تشتری پڑی ہوئی تھی جس میں دنیا کے نایاب، تازہ اور بہترین قسم کے پھل موجود تھے۔ پھر میں نے کوٹھی کو چاروں طرف سے دیکھا کہ ایسا کون ہے جو یہاں اسے پھل دے کر گیا ہے، لیکن تالا، وہ بڑا تالا، وہ جوں کا توں لگا ہوا تھا، تو پھر یہ پھل اندر سے کیسے آئے؟ میں دنگ رہ گئی کہ باہر سے مضبوط تالا ہونے کے باوجود اسے یہ غیبی فروٹ اور کھانا آخر کس نے اور کس راستے دیا تھا؟ یہ سارا لرزہ خیز، ہولناک، ایمان افروز معجزاتی آنکھوں سے دیکھتے ہی میری روح تک کانپ گئی تھی، اور مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کی کرامت ہے۔
میرا تکبر، میری کٹڑ سوچ ایک پل میں پاش پاش ہو گئی اور میں اپنے گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر روتے ہوئے میں سجدے میں گر گئی تھی۔ میرا پورا جسم خوف اور ندامت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے مینا کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے اپنی نند کے پیر پکڑ لیے اور اپنے تمام پچھلے ظلموں اور زیادتیوں کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، خدارا مجھے معاف کر دو۔ تو صابر لڑکی نے کمال مہربانی اور محبت سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے نرم ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی میرے دل کی ساری نفرت سیکنڈوں میں دھل گئی تھی اور ایسا لگ گیا کہ جیسے سکون سا آنے لگا ہے۔ اس غیبی معجزے اور خدائی قدرت نے میرے دل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت اسی جائے نماز پر بیٹھ کر سچے دل سے کلمہ پڑھا جسے میری نند نے پڑھایا اور دین اسلام میں نے قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے اپنا پرانا خاندانی نام جو تھا وہ تبدیل کر لیا۔ تبدیل کرنے کے بعد میری نند نے میرا نام آمنہ رکھ لیا، جبکہ میری نند نے اپنا نام پہلے ہی تبدیل کر لیا تھا۔ اس کا نام زہرا تھا اور وہ واقعی ہی زہرا ہی کی طرح پاکیزہ نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی سی نظر آتی تھی۔ اب وہ مجھے باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھاتی تھی، قرآن پاک کے الفاظ کی خوبصورت اور میٹھی تعلیم دیتی تھی۔ وہ اتنے پیارے انداز میں قرآن پاک پڑھتی تھی کہ میں اسے دیکھتی اور سنتی رہ جاتی تھی۔ میرے بے چین بھٹکے ہوئے دل کو ایک انوکھا سا ابدی اور لافانی سکون ملنے لگا تھا، جس کا میں نے اپنی پوری زندگی میں، امیری اور پرتشیش زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ تو بتوں کو پوجتے تھے اور انہی کو خدا مانگتے تھے، اور اب ہماری دونوں بہنوں کی طرح بننے لگی تھی۔ لیکن ابھی اسلام کی اس ٹھنڈی اور متبرک چھاؤں میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری نند زہرا اچانک سے سخت بیمار رہنے لگی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی حالت تھی کہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میری اپنی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کا آخری سرمایہ بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح اس کا علاج کروانے کے لیے شہر کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، یہاں تک کہ ایک بار میں اتنی مجبور ہوئی کہ میں نے اپنے باپ کو بھی فون کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اسے کون سی پراسرار اور جان لیوا بیماری لگ گئی تھی۔ اور آخر کار وہ اسی حالت میں ایک رات خاموشی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی اور مجھے ایک بار پھر اکیلا کر گئی تھی۔ پہلے تو مجھے میرے شوہر کے جانے کا دکھ تھا، اب زہرا کے اچانک چلے جانے کے بعد اس بڑے سے ویران گھر میں بالکل تنہا، بے آسرا اور مددگار کے بغیر رہ گئی تھی۔ اس گھر سے اب مجھے خوف آنے لگا تھا اور اسی دوران میری ڈیلیوری کے دن بھی بالکل قریب آ رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا اور میرا خیال کون رکھے گا، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر شدید دباؤ میں رہنے لگی تھی۔ لیکن پھر مجھے اللہ پر یقین ہونے لگا۔ ایک طرف پہلے اپنے شوہر کی ناگہانی موت کا گہرا اور جان لیوا دکھ تھا، اور دوسری طرف اپنی سچی سہیلی استاد اور نند زہرا کے بچھڑنے کا صدمہ۔ ان دونوں عظیم غموں کی وجہ سے میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ لیکن میری طبیعت تو خراب رہنے لگی تھی، لیکن اللہ پر یقین اب بہت بڑھنے لگا تھا۔ ہر وقت مجھے ہول اٹھتے تھے، مگر زہرا کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس مٹی کی پرانی کوٹھری میں ہمیشہ مجھے جا کر سکون ملتا تھا، ایک عجیب سی نورانی روشنی اور وہی غیبی خوشبو مستقل قائم رہتی تھی جو مجھے زندگی جینے کا حوصلہ اور تسلی دیا کرتی تھی۔ میں اکثر وہاں چلی جاتی، قرآن پاک پڑھتی، دیر تک اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور کرم سے مجھے خوبصورت چاند جیسی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے بے پناہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بیٹی دیتا ہے۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرے سارے دکھ دور ہو گئے تھے، اور میں نے اپنی اس بیٹی کا نام اپنی مرحومہ نند کی یاد اور عقیدت میں زہرا رکھا تھا، تاکہ اس کا نام میرے گھر میں ہمیشہ زندہ رہے۔
اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد میں نے اس بابرکت، متبرک اور خوشبودار کوٹری کو، جہاں میری نند نے اتنی عبادت کی تھی، ہمیشہ کے لیے ایک چھوٹے اور مقدس مدرسے میں اس کو تبدیل کر دیا تھا، تاکہ وہاں اللہ کا دین پھیلے۔ اور آج اسی مٹی کے کمرے میں بیٹھ کر میں محلے کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاتی ہوں، انہیں نماز کا طریقہ سکھاتی ہوں، انہیں دین اسلام کی سچی اور خوبصورت تعلیمات سے روشناس کرواتی ہوں، اور محلے کے لوگ میری اس مخلصانہ خدمت کے عوض مجھے جو کچھ بھی ان کی حسب توفیق ہوتا ہے وہ دے جاتے ہیں۔ زہرا کی برکت کو دیکھ کر اپنی استطاعت اور حسن توفیق کے مطابق ہنسی خوشی اور فی سبیل اللہ کچھ پیسے یا کچھ راشن میرے گھر دے جاتے ہیں، جس کی برکت اور غیبی مدد سے اللہ پاک ہمارے گھر کا خرچ بہت اچھے اور باوقار طریقے سے چلا رہے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، اور آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک انتہائی پرسکون، مطمئن اور سچی زندگی گزار رہی ہوں، جس میں اپنے رب کا جتنا میں شکر ادا کروں وہ اتنا ہی کم ہے۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کہاں سے یہ اسٹوری سن رہے ہیں۔